قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم رب رحیم کا پاکیزہ کلام۔ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے ہے کہ پوری امت کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ قرآن کریم کے نزول کی حکمتوں میں سے ہے کہ لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالا جائے۔ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ پاک کے احکامات پہنچائے جائیں اور ان کے مابین ان کے آپس کے اندر جو معاملات ہیں اس کا فیصلہ کیا جائے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ہے کہ قرآن کی آیتوں میں غور کیا جائے، فکر کی جائے اور نصیحت حاصل کی جائے۔ اللہ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس پروگرام میں ایک دن قرآن کی خوشخبریاں اور ایک دن قرآن نے جو عذابات کی وعیدات بتائیں اس کے بارے میں ہم الحمدللہ سنتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے یتیم کے مال کو ناحق کھانے کا عذاب۔ جو بدنصیب کسی یتیم کے مال کو ناحق کھاتا ہے، قرآن نے اس کے لیے کیا کیا عذابات بیان کیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس آیت کا شان نزول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ یہ آیت مرثد بن زید جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اور اس کے مال کا متولی ہوا اور اس یتیم کا سارا مال کھا گئے اور اس یتیم کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا۔
تو اس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ایک شان نزول یہ بھی بیان ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بعض لوگ مرنے والے کی عیادت کرنے آتے، اس کو مرتا دیکھتے تو اسے غیر ضروری صدقہ و خیرات کا مشورہ دیتے، کہتے تیرے وارث میراث لے کر تجھے کیا فائدہ پہنچائیں گے، یہ تو تجھے یاد بھی نہیں رکھیں گے، تو اپنے ساتھ صدقات و خیرات کا سامان یا آخرت کے سفر کے لیے زیادہ راہ لے جا۔ یہ مشورہ کیوں دیتے تھے؟ اس لیے دیتے تھے کہ بچے جو ہیں، یتیم جو ہیں، وہ مال سے محروم ہو جائیں۔ تو قرآن پاک نے ایسوں کو وعید سنائی کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، اور ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے چند معنی علماء نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ جو ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا یہ کھانا آگ بن جائے گا، اور قیامت کے دن یہ کس حال میں آئیں گے کہ ان کے کانوں سے، ان کے ناک کے نتنوں سے، ان کی آنکھوں سے اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ یہ ان کی علامت ہوگی قیامت کے دن کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ناحق کھایا تھا۔ اللہ کی پناہ، قیامت کے روز ہر شخص اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جو کرتوت دنیا میں ہوئے ہوں گے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ بے نمازی اس حال میں آئے گا کہ آگ کا بادل اس پر مسلط ہوگا۔ شراب پینے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں جام ہوگا، گلے میں سرائی ہوگی، منہ سے لعاب نکل رہا ہوگا خون کی مانند۔ یہ اس کی علامت ہوگی کہ دنیا میں شراب خوری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، اور وہ بدنصیب جو دنیا کے اندر گندے کام کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، ایسوں کی شرمگاہ سے بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو اپنی دو ازواج کے درمیان، دو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتا تھا، قیامت کے روز اس کی ایک سائڈ جھکی ہوئی ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ بیویوں میں انصاف نہیں کرتا تھا۔ سود کھانے والا، سود خور، یہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا جیسے آسیب زدہ ہوتا ہے، جس پر سایہ ہو جاتا ہے، جس پر جن حاوی ہو جاتا ہے، یہ الٹی الٹی حرکتیں کرتا ہے۔ تو سود خور قیامت کے روز اس حال میں آئے گا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں جیسے کر دیے جائیں گے، سانپ اور بچھو ان کے پیٹ میں بھرے ہوں گے، جو باہر سے نظر آ رہے ہوں گے، جو سود خور ہوں گے۔ اللہ کی پناہ۔ تو قیامت کے دن یتیم کا مال ناحق کھانے والے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے کانوں سے آگ نکل رہی ہوگی، نتنوں سے آگ نکل رہی ہوگی، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، اور لوگ جان جائیں گے کہ یہ وہ بدنصیب ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس نے کسی یتیم کا مال ناحق کھایا تھا۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ یہ عمل، یتیم کے مال کو ناحق کھانا، ان کا یہ عمل آگ میں پہنچانے والا ہے، دوزخ میں پہنچانے والا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا، ڈاکٹر پرہیز کرنے کے لیے مریض کو کہتا ہے کہ تو بد پرہیزی نہیں کر، تو پیٹ میں پتھر بھر رہا ہے، یہ تیری بد پرہیزی تیرے پیٹ میں پتھر کا کام کرے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ناراضی کے ساتھ، قہر کے ساتھ فرمایا کہ یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ، یہ ایسا ہے جیسا تم پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی گارڈین، سرپرست،
شرعاً درست طریقے سے یتیم کی خدمت کر کے مال لیتا ہے وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ اور یہ اسی سرپرست کے لیے ہے جو یتیم کا مال ناحق برباد کرتا ہے۔ ایک تو نہ کہ کھا لیا، ایک یہ کہ یتیم کا مال برباد کر دیا، تو اس کے لیے بھی یہی عذاب ہے کہ اس کے پیٹ میں آگ، اس کے منہ میں آگ، اس کے نتنوں میں آگ، اس کی آنکھوں میں آگ، اس کے کانوں میں آگ ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو ظالم لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان کے اندر بھی آگ ہوگی اور انہیں بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس آگ کی شدت کتنی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ جانے کیا شدت ہو۔ ویسے بعض روایت میں یہ ملتا ہے دنیا کی آگ کو جہنم سے لایا گیا، 70 رحمتوں کے پانی سے دھو کر دوزخ کی آگ کو دنیا میں لایا گیا، جبھی ہم اس سے کچھ فائدہ لے پاتے، اور دنیا کی آگ برداشت ہوتی نہیں ہوتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہوتی، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں کہ میت کو یعنی مرنے والے کو برا مشورہ دینا جس سے وارثوں کو نقصان ہو یہ حرام ہے۔ اسی طرح وارثوں کو محروم کر کے نفلی صدقات و خیرات کروانا یہ بھی حرام ہے۔ مال یتیم کھانے کا عذاب اتنا سخت کیوں ہے؟ اس کی وضاحت بھی علماء نے کی۔ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب اتنا شدید نہیں ہے جتنا یتیم کا مال ناحق کھانے کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کے جسم کو تو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا، اور یہ جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، اللہ اکبر۔ زکوٰۃ نہ دینا ظلم ہے، اور مال یتیم کھانا یہ بھی ظلم ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اب اس نے جو شریف فقیر تھا اس کو مال دینا تھا، اس کو مال نہیں دیا، مال تو زکوٰۃ دینے والے کا تھا نا، اس نے شریف فقیر کو دینا تھا، وہ مال شریف فقیر کا نہیں تھا۔ اور یہاں کیا ہے کہ مال یتیم کا تھا، اس کا مال ناحق کھایا گیا، اور یتیم کمزور ہے، اس لیے زکوٰۃ سے بڑھ کر شدید معاملہ ہے یتیم کے مال کو ناحق کھانا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے نا یہ یتیموں کی شادیاں کرواتا ہے، یتیم بچیوں کی شادی کرواتا ہے۔ بھائی یتیم وہ ہوتا ہے بچہ یا بچی جس کا والد فوت ہو جائے، اب یہ یتیم ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ نابالغ ہے۔ بچہ یا بچی بالغ ہو گئے اب یہ یتیم نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو ناحق یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ، سخت حرام ہے۔ اور وہ نادان لوگ کہ بھائی کا انتقال ہوا تو اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی کے، ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یا وہ اکٹھا نظام چل رہا ہوتا ہے، بزنس اکٹھا چل رہا ہوتا ہے، تو بچے چھوٹے ان کو تو معلوم نہیں، اور یہ ناحق ان کا مال کھاتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب جس نے بھی کسی یتیم کا مال جتنا بھی جب بھی ناحق کھایا، اب وہ مال اتنا لوٹائے بھی اور اس سے معافی بھی مانگے۔ اور یاد رہے یتیموں کا حق کسی کے معاف کیے معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ خود یتیم بھی معاف نہیں کر سکتا۔ تو نابالغ ہے نا، نابالغ معاف نہیں کر سکتا، نہ اس کی معافی کا کچھ اعتبار ہے۔ بچہ جو یتیم ہے وہ کہے جی میں نے معاف کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ بالغ ہو جائے گا
اب معاف کر سکتا ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اٹھائی جائے گی اس طرح کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا تم نے اللہ پاک کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ لپس اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے کہ ان کے ہونٹوں کو پکڑتے اور ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے تھے اور یہ آگ کے پتھر ان کے پچھلے مقام سے نکل جاتے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آگ کے پتھر منہ میں ڈالتے اور وہ نکلتے ہیں؟ توبہ استغفر اللہ۔ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ پاک پر حق ہے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا، نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کے رونے سے اللہ پاک کا عرش کانپ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں اس یتیم کو جس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے کس نے رلایا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو وہ نادان خدا کا خوف کرے جو کسی یتیم کا مال ناحق کھاتے، جہالت کی وجہ سے یا فنکاری کی وجہ سے، فنکاری سمجھتے ہیں اس کو، تو ساری فنکاری نکل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اگر ہوئی تو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے شیطان کو دیکھا، اس کے ایک ہاتھ میں شہد ہے، دوسرے ہاتھ میں راکھ، لکڑی کو جلانے کے بعد جو بچتا ہے اس کو راکھ کہتے ہیں۔ پوچھا ہے اے خدا کے دشمن یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے؟ شیطان نے کہا شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ اور آگے بڑھیں اور غیبتیں کریں، راکھ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ ناحق یتیم کا مال کھانے کے گناہ میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن سے یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سنیں، لالچ، حرص کی بنا پر وہ یتیم کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ سیکنڈ، علم دین کی کمی، علم ہی نہیں ہے، بعض اوقات شرعی معلومات ہوتی نہیں۔ اب مثال دے رہا ہوں کہ بھائی کا انتقال ہوا، اب اس نے جو یتیم بچے چھوڑے وراثت میں وہ بھی شامل ہیں، اب بھائی کے مال میں سے جو تیجا کر رہا ہے، چہلم کر رہا ہے، برسی کر رہا ہے، تو یتیموں کا مال بھی جا رہا ہے۔
تو جہالت کی وجہ سے یتیموں کا مال برباد کیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے. تو جہالت بہت بڑی وجہ ہے گناہوں میں مبتلا ہونے کی. تو تیجا کرنا تو اچھا ہے، اصال ثواب کا سلسلہ ہے، برسی کرنا اچھا ہے، 40واں کرنا اچھا ہے، مگر یتیم کے مال سے نہیں کر سکتے. اس مرنے والے کے وراثت میں اگر کوئی یتیم ہے اس کے مال سے نہیں کر سکتے. اگر کوئی یتیم کے ناحق مال کے کھانے سے بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ موت کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے. جب آخرت کو یاد کرے گا، موت کو یاد کرے گا، تو مال و دولت کی حرص و لالچ ختم ہوگی، آخرت کی تیاری کا ذہن بنے گا، تو یہ یتیم کا مال ناحق کھانے سے بچے گا. وہ مسلمان جو یتیم کی پرورش کرتے ہیں یا جس کی پرورش میں گھر کے اندر یا خاندان میں کوئی یتیم ہے، اسے چاہیے کہ یتیم کے احکام سیکھے، علماء سے سیکھے، عاشقان رسول علماء سے سیکھے، تو انشاءاللہ الکریم وہ اس گناہ سے بچنے میں اللہ چاہے گا تو کامیاب ہو جائے گا. ناحق یتیم کا مال کھانے کے جو عذابات ہیں، جیسے ابھی وعید بیان کی گئی کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. قیامت کے روز اس کے منہ سے، نتنوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. جب یہ سنے گا تو خوف خدا پیدا ہوگا اور انشاءاللہ الکریم گناہوں سے بچنے کا اور اس گناہ سے بھی بچنے کا ذہن بنے گا. اور اللہ پاک نصیب فرمائے جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ گھر سب سے بہترین گھر ہے. اور جس گھر کے اندر یتیم تو ہے مگر اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، مس بیہیو کیا جا رہا ہے، تو یہ سب سے بدترین گھر ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یتیموں کے ساتھ ہم نیکی کریں. دیکھیں سورہ بقرہ میں رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اصل نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں میں خرچ کرے. تو مسکینوں پر مال خرچ کرنا ہے، ان کا مال کھانا نہیں ہے. اور یتیم کی پرورش کی جاتی ہے. سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب ہے. میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر شہادت اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ فرمایا. سبحان اللہ. اس حدیث کی شرح میں ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص جو یتیم کے معاملات اور ضروریات کا انتظام کرے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگلیاں کشادہ کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور امتیوں کے درجے میں فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اوروں کو سکھانے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآنی واقعہ